السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ آج 21 رمضان المبارک ہے۔ ناظرین، ہم یہ ٹرانسمیشن اب تک نیوز چینل کی جانب سے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، اور ناظرین، بہت سارے سوالات آپ کی طرف سے ہمیں موصول ہوتے ہیں، ہم انہیں یہاں شامل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام یقیناً اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے کہ ہم عظیم ہستیاں جن کے نقش قدم پر ہمیں چلنا چاہیے، ہم چلتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، تو جب ان کا کوئی دن منایا جائے تو یہ عہد بھی کیا جائے کہ ہم ان کی سیرت پر بھی عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً ہم بہت اچھے راستے پر چل نکلیں گے۔ ناظرین، مولا کائنات شیر خدا حضرت علی علیہ السلام، آپ کے درجات بہت بلند ہیں۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، داماد ہیں۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے بھی مولا علی ہیں۔ آپ فاتح خیبر اور شیر خدا ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین ان کے والد گرامی ہیں، اور بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شریک حیات ہیں۔ اتنی نسبتوں اور عظمتوں والی ہستی کی کیا شان ہوگی، یہ بیان سے باہر ہے۔ یقیناً آپ ان کو دل میں رکھتے ہیں، عظیم ہستیوں کو، کیونکہ وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ ناظرین، اس شان کو الفاظ کا پیرہن دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، آپ خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے اور خانہ خدا میں ہی ایک ایسا خنجر جو ایک ملعون ابن ملجم نے آپ پر لگایا، وہ ضربت ایسی تھی جس سے آپ کو شہادت، آپ نے جام نوش کی۔ ناظرین، یقیناً ہم جب یاد کرتے ہیں بہت دکھی ہوتے ہیں، بہت زیادہ، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت عظیم شخصیات ہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے سوچ کے دروازے کھولیں، ہم بات کریں، ایک دوسرے کی سمجھیں، جیسا اصل میں
मौला अली करम अल्लाह वजहो चाहते थे वैसे क्यों ना बने आज का जवान। हिम्मत, बहादुरी, शुजाअत, हर लिहाज से सादगी, सादगी की ये इंतहा है कि नमक से, रोटी से और कभी अगर दूध मिल गया तो समझा कि आज बहुत ज़्यादा कुछ खाने के लिए आ गया है। ऐसी शख्सियत नाजरीन और पूरा घराना। नाजरीन, आज प्रोग्राम में यकीनन गुफ्तगू इस हवाले से है और वक्तन फ़वक्तन आपके सामने जो हमारा फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको आज की निस्बत से पेश किया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ अब तक न्यूज़ चैनल की ये जो काविश है ये आपको अच्छी लगेगी और कहीं हमसे कोई गुस्ताखी हो जाए, कोई बात ऐसी हो जाए तो हमें दरगुज़र फरमाइएगा। एक बहुत छोटी सी आपके सामने एक सोच जो मैंने किसी वक्त तरतीब दी थी लेकिन आज के हवाले से मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। मैंने पहले इससे पहले कभी भी नहीं पढ़ी है, फॉर द फर्स्ट टाइम आपके साथ इसको शेयर कर रहा हूँ और ये यकीनन मौला अली की शान में है। من كنت مولا فهذا لي مولا من كنت مولا فهذا لي تم کو اپنی سناؤں، ہاں تم کو اپنی سناؤں، تم ہی میں کھو جاؤں۔ من کنت مولا فہذا لی تم کو اپنی سناؤں، تم ہی میں کھو جاؤں۔ من کنت مولا فہذا لی مولا۔ تم ہو میری نگاہوں، تم میری دعاؤں میں، تم ہو میری نگاہوں میں، تم میری دعاؤں میں، تم سے واسطہ میرا، تم میری صداؤں میں،
زماں زماں گلی گلی ملا مجھے علی 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 من کنت مولا فہذا علی مولا من کنت مولا فہذا علی مولا تم کو اپنی سناؤں ہاں تم کو اپنی سناؤں تم ہی میں کھو جاؤں من کنت مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا فہذا علی مولا ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے۔ ہم اور آپ یقیناً آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں اعتکاف میں جو لوگ بیٹھ رہے ہیں ان کے لیے بھی ہم یہاں پر جو سوالات کا سلسلہ ہے اس حوالے سے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ناظرین، جو آخری عشرہ ہے جہنم سے نجات کا، یقین جانیں ہر دن یہی سوچتے ہیں کہ جو دن گزر گیا، جس طرح سے ہمیں وہ رمضان المبارک، وہ عبادتیں، وہ اللہ سے لو لگانا، وہ سارا کچھ شاید اس طرح سے نہیں کر پاتے ہیں جیسے ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی طلب کرتے ہیں، غلطیاں بھی سرزد ہو جاتی ہیں۔ میں خاص طور پر اب تک نیوز چینل کے اس پلیٹ فارم سے یہی بات بار بار آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کچھ ہم ان ہستیوں سے سیکھتے ہیں، اگر اس میں سب سے زیادہ آپ غور کریں اور آپ دیکھیں تو جو اخلاق ہے، جو صبر ہے، جو شکر ہے، اس کی انتہا ہے۔ ہم بار بار پروگرام میں یہ بات کرتے ہیں اور ہم اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس پہ ہم خود بھی عمل پیرا ہوں، اس پر آپ بھی کوشش کریں کہ جہاں ہماری کوئی غلطیاں ہیں آپ وہ بتائیے، ہم نشاندہی کریں، ہم کوشش کریں گے اس کی تصحیح کریں، اس کو بہتر کریں۔ اسی طرح آج اگر کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم تھوڑی دیر بیٹھیں اور بیٹھ کے سوچیں کہ رمضان المبارک کا اصل ہمارے لیے میسج کیا ہے، بہت عظیم شخصیات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یقیناً ہیں، لیکن کیا ہم اس راستے پہ چل رہے ہیں، یا اگر نہیں بھی رہے تو کیا ہم اس طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں؟
یہ ٹرانسمیشن آپ کے لیے اسی لیے پیش کی جاتی ہے۔ اور ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ کے لیے اقوال زریں پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ برے عمل سے ڈرتا ہے۔ مومن موت سے نہیں ڈرتا بلکہ برے عمل سے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنا راز محفوظ رکھنا، اپنا راز محفوظ رکھنا اپنی سلامتی کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، آخرت کی فکر سے دل نورانی ہو جاتا ہے، آخرت کی فکر سے دل نورانی ہو جاتا ہے۔ یقیناً ہم اکثر کبھی کبھی جب ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، کبھی کبھی ہم ضرور اس موضوع پہ بھی آلموسٹ ہر دوسرے تیسرے دن کوشش کرتے ہیں کہ اس بات کو ٹچ کریں کہ جو ہمارا ایک رابطہ ہے اپنے خدا سے، وہ ہم کس طرح اس کو پا سکتے ہیں اور اس کی کیا برکات ہیں، وہ یقیناً اس کو بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ ساتھ میں مولا علی کا ایک بہت اچھا یہاں پر فرمان، جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی، جس نے اپنی قدر و منزلت پہچان لی کبھی برباد نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم کوشش یہی کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہم کچھ ایسا کر جائیں اس دنیا میں۔ یقیناً ہمیں اس کی بہت فکر ہوتی، ہر کوئی یہی سوچتا ہے، لیکن خاص طور پہ رمضان المبارک میں اگر آپ دیکھیں تو ایک دم لگتا ہے کہ وقت تھم گیا ہے۔ روڈوں پہ ویسے رش ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اس کا جو ایک خاص رحمتوں کا، برکتوں کا، مغفرتوں کا یہ سارا سلسلہ اتنا نورانی ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سال یہ ٹرانسمیشن کریں گے تو کیا ایسی بات کریں جو نئی ہو۔ وہ تو کوشش ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بہت ساری وہی باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں جن سے ہمارے ذہن، ہمارے دل معطر ہوتے ہیں، اور ہم اگر کہیں دنیاوی مسائل میں گھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں، بہت لوگ آپ کو یہی بات کرتے ہوئے نظر آئیں گے، یہی بات آپ سے کریں گے کہ یار بس وہ فلاں مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، فلاں جھمیلا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ میں جیسے ہی رمضان المبارک آتا ہے، آپ دیکھیں مساجد بھری ہوئی ہوتی ہیں، عام دنوں میں بھی ماشاءاللہ ہوتی ہیں، لیکن رمضان المبارک میں آپ اس کا جو حال ہے وہ دیکھیں، جو کیف و سرور ہے۔ مساجد بھری ہوئی ہیں۔ ایک ہی التجا آپ سے کروں گا، آج بہت بڑی شب ہے کہ دعاؤں میں عالم اسلام کو، ہمارے وطن عزیز پاکستان کو، خود اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، آس پاس ہمیں جتنی دعاؤں کی اس وقت ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں شاید کبھی نہیں تھی۔ جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کو بہتر ہونا ہے، اور انشاءاللہ دعا کرنی ہے کہ ملک کے حالات بہتر ہوں۔ آپ ہماری ٹرانسمیشن دیکھتے ہیں، یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان، اور ہم آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ملیں گے۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔
या रहीम या रहमान, रमज़ान रमज़ान। नाज़रीन, 21 रमज़ानुल मुबारक। अब तक न्यूज़ चैनल आपके साथ हम मौजूद हैं। आप हमें कॉल्स करते हैं, SMS करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। मुसलसल आपका फ़ीडबैक मिल रहा है। नाज़रीन, इनामात यकीनन हम वक्तन फ़वक्तन आपको गाबा नेशनल की जानिब से भी देते हैं, और यूनिक की बाइक आपके साथ यकीनन हर दिन यानी 6 दिन आप यूनिक की बाइक भी जीत सकते हैं। बहुत आसान से सवाल होते हैं, अगर आप चाहें उनका जवाब देना तो आप जीत सकते हैं गाबा नेशनल की जानिब से कीमती इनामात। मुक़द्दस आसमानी किताब तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? मुक़द्दस आसमानी किताब तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। मुक़द्दस आसमानी किताब तौरात किस नबी पर नाजिल हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल का जवाब देना आसान है। YR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद भेज दीजिए 8835 पर, और गाबा नेशनल की जानिब से इनामात आपके मुंतज़िर हैं। यूनिक की बाइक के लिए अगर आप तैयार हैं तो मैं आपसे सवाल कर देता हूँ। मुक़द्दस आसमानी किताब इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? मुक़द्दस आसमानी किताब इंजील किस नबी पर नाजिल हुई? 4 ऑप्शंस आपके सामने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। सवाल का जवाब देना नहायत आसान है। YR स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसके बाद भेज दीजिए 8835 पर। नाज़रीन, आप जो भी हमारा मौजू होता है उसके हवाले से या वैसे भी अगर कोई बात करते हैं, कोई अच्छी बात करते हैं, तो हमारे साथ यकीनन दीगर इनामात होते हैं जो आप वक्तन फ़वक्तन जीतते हैं। डैनी डिवाइस हमारे साथ है। अगर आप उम्रे पर या हज पे जाना चाहते हैं तो उनकी गाइड है बहुत अच्छी। साथ में टैब्स हैं बच्चों के लिए, और इनका बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नफीस कुरान मजीद है, वो भी बहुत बेहतरीन तोहफ़ा है। साथ साथ में चेज़ जेल चौरंगी पे चेज़ है लार्जेस्ट इन पाकिस्तान, तो उनकी तरफ से भी इनामात हैं। जेल चौरंगी पर कराची में जो इनकी लार्जेस्ट ब्रांच है। साथ में आप देख रहे हैं एटलस होम अप्लाइंसेस हैं, JDS फैंस हैं, यूरोपियन स्टाइल पैसिफिक कुकिंग ऑयल है। गाबा नेशनल दिलपसंद हमारे साथ है, ओलिविया है, मेकअप सिटी है, एवलाइन है, कॉस्मेटिक्स, जज़ा, राइस बाय जुनैद जमशेद। इसके अलावा वन एप्पल, वन फॉर ऑल। अगर आप चाहते हैं बहुत ही अच्छी सी कोई बात करें तो ये भी इनामात आपको मिल सकते हैं। lootlo.pk रहमत शीरी की तरफ से, और डोरिवा वाटर है, इनकी तरफ से भी इनामात हैं। बल्कि संडे को आप एक बाइक डोरिवा वाटर की तरफ से आपको मिलती है। और यूनिक की बाइक हमारे साथ हफ्ते में 6 दिन होती है। आसान सा सवाल होता है जो आपके सामने मैंने किया है, और ये जहन में रखिए कि कल यानी आज आप 6 बजे तक जवाब दे सकते हैं। उसके बाद लाइंस हमारी बंद हो जाती हैं। अगर आप उसके बाद कॉल करेंगे तो हमें आपसे माजरत करनी पड़ेगी, लेकिन वैसे अगर आप 6 बजे से पहले जवाब देंगे तो आप ये इनामात जीत सकते हैं, और दीगर इनामात भी हैं जो वक्तन फ़वक्तन आपको देते रहेंगे। नाज़रीन, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है, और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आज शेर खुदा मौलाए कायनात आपने जाम शहादत नोश फरमाया। उस सिलसिले में यकीनन गुफ्तगू जो है वो मैं सबसे पहले
آپ کو یقیناً اپنے پینل کے سامنے انٹروڈیوس کراتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہمیشہ بہت ہی پیارے، بہت ہی نفیس، ہمارے بہت بہترین انسان یہاں پہ ہمارے ساتھ ہمیشہ سحری میں موجود ہوتے ہیں، اور بہت مشکل باتیں اور بہت مشکل زاویے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو جن کو سلجھانا اتنا آسان نہیں ہوتا، لیکن بہت پیارے انداز میں ہمیں سمجھاتے ہیں۔ مشہور عالم دین ہے مفتی نور رحمانی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک الحمد ہیں؟ للہ، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ خیریت سے ہیں آپ؟ سے الحمدللہ۔ گفتگو ابھی ہوتی ہے۔ مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ، ہمارے بھائی، ہمارے دوست موجود ہیں، بہت بہترین شخصیت ہیں، اسکالر بھی ہیں، علامہ مبشر حسن، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہماری بہن، چھوٹی بہن اقصیٰ عبدالحق موجود ہیں۔ السلام علیکم اقصیٰ، آپ کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے؟ بس آج آپ سے ضرور کلام سنیں گے، آپ کی بہت فرمائش آ رہی ہوتی ہے، ضرور ضرور آج انشاءاللہ۔ سنیں۔ اور ناظرین، آپ کے سامنے ایک بہت بہترین ثناء کو یہاں پہ آج ہم نے دعوت دی ہے۔ میں ان کو خود بھی جانتا ہوں بذات خود، بہت بہترین انسان ہیں، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، کامران جعفری، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک شکر ہیں؟ اللہ پاک کا، بالکل ٹھیک بہت ٹھاک۔ بہت شکریہ کہ آپ تشریف لے کر آئے۔ اور ناظرین، ہمارے ساتھ فریدی قوال اور ہمنوا موجود ہیں، ہم ان کو بھی یہاں پر آج دعوت دی ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں، ہمنوا ہیں سارے، ان کو بھی دعوت دی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے میں علامہ صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کہ آج کے دن یقیناً بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے زاویے ہیں جو ذہنوں کے سوچ کے کھلنے چاہیے۔ آج کے دن کی مناسبت سے کچھ بیان فرمائیے ہمارے ناظرین کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب۔ علی حیدر بھائی، تاریخ میں چند راتیں جنہیں مثال بہت زیادہ غم سے دی گئی ہے، شب عاشور ہے، اس کے بعد آج کی بھی شب ہے جو کہ بہت زیادہ غم زدہ شب ہے، غموں کی شب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج غمزدہ شب ہے، ہم یہیں سے شروع کریں گے کیونکہ بہت غمزدہ شب ہے۔ یقیناً نور بھائی بھی اپنا بیان کریں گے، ایک بریک کی طرف واپس آئیں گے، تفصیلاً گفتگو کا آغاز ناظرین یہیں سے کریں گے۔ بریک، ویل بی رائٹ بیک۔ یا رحیم یا رحمان، رمضان رمضان۔ ناظرین، ابھی بریک پہ جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ علامہ گفتگو کر رہے تھے، تو بریک لینا اچھا نہیں لگا، لیکن ہم گفتگو وہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے۔ علی بھائی، جیسا آپ نے کہا آج کی شب کے حوالے سے، شب 21 رمضان، جی، تاریخ میں کچھ شبیں بہت زیادہ غموں سے منسوب ہیں۔ شب عاشور کے بعد آج کی شب کا بھی ذکر آتا ہے جو بہت زیادہ غم کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جوانان جنت کے سردار جناب امام حسن اور امام حسین آج ہی کی شب یتیم ہوئے، بے شک۔ اور مولا کائنات کی وہ بیٹیاں کہ جنہوں نے واقعاً اسلام کو زندہ کیا، حضرت جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم، وہ آج یتیم ہوئیں۔ جی، اور آج کائنات کا امام کہ جسے رسول خدا نے یہ کہہ کے متعارف کرایا تھا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور وہ مولا جو اکثر منبر سے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کا نعرہ لگایا کرتا تھا کہ پوچھ لو مجھ سے جو پوچھنا ہے تمہیں، بے شک۔ وہ مولا آج ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ بہرحال آج تمام دنیا میں
आशिकान रसूल, आशिकान पंजतन बहुत गमज़दा हैं। यकीनन। और क्योंकि आखिरी अशरे की पहली ताक रात भी है, इस हवाले से भी इस शब की बहुत अहमियत है। जैसा कि ज़िक्र हुआ है कि आखिरी अशरे की ताक रातों में शब क़द्र को तलाश करो, उस हवाले से भी आज की शब बहुत अहम है, इबादतों की शब है। बिल्कुल। नाज़रीन, गुफ्तगू का ये सिलसिला यकीनन जारी रहेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी जो शख्सियत है, सबसे पहले मैं उनके बारे में, क्योंकि आज यकीनन ये पूरा दिन जो है उनकी शख्सियत पे गुफ्तगू होगी, हर जो भी एंगल है वो सारा हम समझने की कोशिश करेंगे। आज के दौर में उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कितनी सादा ज़िंदगी अगर आप देखें तो क्या हम उसे नहीं अपना सकते। तो मैं उनकी शख्सियत के बारे में नूर भाई आपसे मालूम करना चाहता हूँ। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। आज हम किन का तज़किरा कर रहे हैं? जो ग़ज़वा बदर से लेकर आखिरी मार्के तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ रहे। आज हम किन का तज़किरा करने जा रहे हैं? हम आज उनका तज़किरा करने जा रहे हैं कि उनकी ज़ौजा वो ख़ातून कि जब वो महशर के मैदान में आए तो हुक्म हो कि सब आँखें झुका लो, फ़ातिमा बिनते मोहम्मद आ रही हैं, उनके ज़ौज हैं और उनके वालिद हैं कि जो नौजवानों के सरदार हैं। ये वो हैं कि जो जिनसे ये जिससे राज़ी रसूल उससे राज़ी, ये वो हैं कि जिनसे ये नाराज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे राज़। ये अजीम हस्ती कि ये रूठ जाएँ तो रसूलुल्लाह मनाने आएँ। ये वो अजीम हस्ती कि जिनसे मोहब्बत करना ईमान की निशानी। ये वो अजीम हस्ती कि जिनसे बुग़्ज़ रखना कुफ्र की निशानी, निफाक की निशानी। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिन्हें बू तराब कहते हैं। ये वो अजीम हस्ती हैं कि जिनके बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, एक मार्के में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते हैं और भेजने के बाद दुआ करते हैं, ए अल्लाह फ़ातिमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त तक इस ज़मीन में रखना जब तक ये अली को ना देख लें। ये उन हस्ती का जिक्र कर रहे हैं कि जिनका देखना इबादत है, जिनका जिक्र करना इबादत है। आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं कि जब हम उनका तस्करा करते हैं तो दिल साफ़ हो जाते हैं। उनका तस्करा कर रहे हैं कि जब इनकी बातें करते हैं तो दिल में नूर की शुआएँ रोशन हो जाती हैं। आज हम उनका तस्करा कर रहे हैं कि जिनके ज़िक्र करने से ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। हम सब के सरदार, हम सब के मौला सैयदना अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कितनी मोहब्बत शख्सियत के बारे में पूछा आपने, क्या अजीम शख्सियत हैं कि नबी अलैहिस्सलाम पीर के दिन जो है वो ऐलान नबूवत कर रहे हैं और लोगों ने देखा, असहाब रसूल ने देखा कि मंगल के दिन जो रसूलुल्लाह के साथ खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहे हैं वो सैयदना अली हैदर कर्रार हैं। क्या मामला है बचपन से। भाई आप मुझसे पूछेंगे, अगर मेरी शख्सियत को देखेंगे तो सबसे पहला सवाल होगा, मौलाना कहाँ से पढ़ा? बिल्कुल। अली भाई कहाँ से पढ़ा, कहाँ से सीखा? अल्लामा साहब कहाँ से पढ़ा? तो हर एक को जांचने के लिए उसकी एकेडमी को देखा जाता है, हर एक को जांचने के लिए उसके उस्ताद को देखा जाता है। अगर कोई पूछे तो अली हैदर कर्रार से कि कहाँ से पढ़ा, तो जवाब आती है मिंबर रसूल से पढ़ा। भाई उस्ताद कौन है? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अर्रहमान अल्लमल कुरान। रहमान ने सिखाया मोहम्मद रसूलुल्लाह को और मोहम्मद रसूलुल्लाह सिखाया सैयदना अली हैदर कर्रार को। ये अजीम हस्ती हर किसी ने दुनिया में आकर रसूल को पहचाना सिवाय सैयदना अली हैदर कर्रार के। 3 दिन तक ये वो अजीम हस्ती हैं जो माँ के शकम में जानते हैं ये मोहम्मद कौन है। 3 दिन तक रसूल ना आए तो आँख ना खोली। जब मशहूर हो गया कि शायद ये बच्चा नाबीना है, जब रसूलुल्लाह आए तो आँख खोल के बता दिया कि जिनका इंतज़ार था वो आ गए। आप जब बात करते हैं विलायत की, तो विलायत वो हैं कि जो बचपन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला चुन लेता है, इंतखाब कर लेता है। ज़रा वो मामला भी जो देखे ना पैदाइश का, नबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं जी, उस पूरे ख़ित्ते में मौजूद हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़ातिमा बिनते असद को बुलाया। गई नहीं है, जो लोग कहते हैं वहाँ गई नहीं, ये जुमला नहीं, बल्कि बुलाया। और बुलाने के बाद कि आज वो आएगा। अब यहाँ एक और बात करना चाहूँ भाई, मैं कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से पूछूँगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के और अम्बिया ने क्या मांगा, तो कहा मददगार मांगा। मूसा ने भी मददगार मांगा, ईसा ने भी मददगार मांगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी मददगार मांगा। बिल्कुल। कुरान कहता है हज़रत मूसा की दुआ
کہ وہارون اخی، اے اللہ مجھے اخی دے، اے اللہ مجھے بھائی دے. تو موسیٰ نے جس کو مانگا اسے اخی کہتے ہیں، رسول نے جس کو مانگا اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عظیم شخصیت ہیں کہ جو نبی علیہ السلام کی دعا ہیں، جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ من لدن کا نصیرہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، من لدن کا نصیرہ، اے پروردگار عالم. حضرت موسیٰ نے کہا میرے گھر سے دے، بے شک بے شک یہ جملہ حضرت موسیٰ نے کہا بے شک. من لدن نہیں، میرے گھر سے دے. ہاں رسول نے کہا من لدن کا، اے اللہ اپنے گھر سے دے. بہت سبحان اللہ. اتنی خوبصورت گفتگو آپ کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے. ہمارے اس رنگ و نور کی محفل میں سوالات بھی ہیں، آپ کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں آپ کرنا چاہتے ہیں، ہم جانتے ہیں. اور ہمارا پلیٹ فارم ہے اسی لیے کہ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے، جو اس رمضان المبارک میں اس کا تقدس بالکل بھی پامال نہیں ہونا چاہیے. بہت اچھی ایسی بات کریں جو دلوں کو جوڑے، اور بہت خوبصورت گفتگو ہونی چاہیے. نور بھائی ایک آپ کے لیے کالر ہیں، میں نے اس لیے بیچ میں آپ کو پتہ کلامی معاف. السلام علیکم جی، آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ندا بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی ندا، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. علی بھائی آپ کیسے ہیں؟ شکر ہے میرے مالک کا، بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ خیریت سے ہیں؟ کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں؟ سوال تو نہیں، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. آپ پروگرام بہت اچھا کر رہے ہیں علی بھائی، بہت اور شکریہ. میں تقریباً روز کال کرنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر آپ کا نمبر اتنا ظاہر سی بات ہے اتنا لوگ کال کر رہے ہوتے ہیں جی تو جی بزی جی، جاتا ہے تو بات نہیں ہو پاتی آپ آپ سے کا نا. بہت بہت شکریہ. آپ کو انعام ملنا چاہیے. تو علی بھائی میں بائک کے لیے جواب دینا چاہوں گی. بائک کے لیے آپ بالکل جواب دیجئے، بالکل آپ جواب دیجئے. حضرت عیسیٰ پہ نازل ہوئی ہے انجیل نا. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے اس کا بھی دے دیجئے گا اگر دینا چاہیں، کیونکہ وہ ریپیٹ کرتا جو رہوں ہے گا. حضرت موسیٰ پہ نازل ہوئی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ابھی بتا نہیں سکتا کہ آپ نے صحیح بتایا یا نہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ کالز بھی کر رہے ہیں، SMS بھی کر رہے ہیں. تو بہت بہت شکریہ. لیکن اس کے علاوہ آپ کو یقیناً یہاں پہ میک اپ سٹی ہے، اس کی طرف سے آپ کو مل جائے گا، lootlo.pk کی طرف سے مل جائے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. ناظرین، آج 21 رمضان المبارک ہے. آپ کے سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، آپ سے گفتگو کا سلسلہ بھی ہے. ہمارے ساتھ اقصیٰ بھی یہاں پر موجود ہیں اور کامران جعفری بھی یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہمیں بہت کچھ سننا بھی ہے. میں جاننا چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ سے کہ مجھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مولا علی کا جو رشتہ تھا اور جو بچپنا اور جس طرح کی پرورش ہے، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ فرمائیے گا. لیکن ابھی جیسا کہ مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جو دعا رسول خدا نے کی، خود رسول خدا نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کہ علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی. جی بالکل. دعاؤں کی اس میں. پھر اس کے بعد جیسا بھی مفتی صاحب نے بہت بچپن سے بھی بیان کر دیا جی کہ تربیت خود مولائے کائنات کی خود رسول خدا نے کی ہے. ان ٹھیک کے ہے. ساتھ ہی رہے، بچپن سے ان کے ساتھ ہی رہے، تو بہرحال اس کا ایک اثر تھا، اس کی ساری چیزیں تھیں. اور پھر مولائے کائنات کی خود اپنی شخصیت، جو انہیں خدا داد صلاحیتیں جو خدا نے عطا کی ہوئی تھیں، جس کا ہم نے پوری زندگی میں مطالعہ کیا، وہ اپنی جگہ تھی. اب جو رسول خدا کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں، ہر واقعہ دیکھیں، شب معراج کا واقعہ دیکھیں، کتنا اہم واقعہ تھا کہ جب رسول خدا کو ہجرت کرنی ہے اور دوسری طرف مشرکین ہیں، کفار ہیں، دشمنان رسول ہیں. بستر پہ سو. اب آپ کی ہجرت ہے، ایک طرف آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ کی جان بچانی ہے. عجیب واقعہ ہوا کہ رسول خدا نے مولائے کائنات حضرت علی کو کہا کہ علی آج تم میرے بستر پہ سو جاؤ، اور کفار نے مشرکین نے پلان کیا تھا کہ اس رات رسول خدا کو قتل کریں گے. کتنا مشکل وقت تھا. علی جانتے تھے کہ آج کی رات کتنی مختلف ہے، مشکل ہے، لیکن یقین بھی اس دن سب سے زیادہ تھا. اچھا آپ دیکھیں، مولائے کائنات نے ایک سوال کیا رسول خدا سے جب آپ نے کہا کہ علی آج میری بستر پہ آپ سو جاؤ. تو علی نے سوال کیا رسول خدا سے، یا رسول اللہ میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ بس جیسے ہی رسول خدا نے کہا ہاں علی تمہارے سونے سے میری جان بچ جائے گی. اور روایات میں ملتا ہے
کہ شاید علی اپنی پوری زندگی میں اتنے اطمینان اور سکون کے ساتھ کسی رات نہیں سوئے جتنا اس رات سوئے تھے. اور مشرکین آئے جب انہوں نے آپ کے جسم اطہر سے چادر ہٹائی اور آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے, ایک مرتبہ حیران رہ گئے اور دیکھ کے کہ علی مرتضیٰ سو رہے ہیں. اور ناظرین, گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہے گا. یہاں پر ہم لوگ سب آج یقیناً آپ کے ساتھ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان ہماری یہ رنگ و نور کی محفل, گفتگو کا یہ سلسلہ آپ کے ساتھ جاری رہتا ہے. کیپ واچنگ یا رحیم یا رحمان رمضان رمضان.